آؤ پہلے تمہیں مولا کائنات کی ذات کی زیارت کرائیں۔ توجہ ہے، کوفے کی زمین ہے، ولیوں کا امام ہے، ایک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، دو لوگ ہیں، ایک اونٹ ہے، دونوں کا اپنا دعویٰ یہ ہے، ایک کہتا ہے اونٹ میرا، دوسرا کہتا ہے اونٹ بولیں تو میں بولوں، دوسرا کہتا ہے اونٹ آپ کے کہہ دینے سے آپ کا نہیں ہو جائے گا، بس یہ کہ آپ کو ریپیٹ کرانے سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اونٹ میرا، دوسرا کہتا ہے اونٹ اللہ سلامت رکھے۔ بحث چل رہی تھی، اتنے میں مولا کائنات مولا علی آ گئے۔ ایک کہنے لگا یار جھگڑا ختم کر، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے اونٹ پالا علی نے، خریدا علی نے، بیچا علی نے، اس سے پہلے دیکھا علی نے نہیں دیکھا نا، پہلی بار حضرت علی آئے۔ ایک کہنے لگا حضور فیصلہ کر دیں، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا یہ کہتا اونٹ میرا، میں کہتا ہوں اونٹ میرا۔ آپ نے دونوں کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا جی۔ تو پھر اس کا چہرہ آپ نے دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، فرمانے لگے مجھے حیا آ رہی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی نے۔ اب میرا سوال اس تجارتی بندے سے ہے جو 60,000 کی بھینس لا کے کہتا 65 کی لایا ہوں، تمہیں 64 کی دے رہا ہوں، کیوں بھائی؟ ہمارے لیے 1000 کا گھاٹا۔ پھر کہتے ہیں بزنس میں برکت نہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو، مجھے حیا آ رہی ہے، جاؤ مجھے تمہارا فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بولے علی اس کا فیصلہ نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے والا ڈنڈی مارے دکان پہ علی اس کو حوض کوثر پلائیں گے؟ سوچیں ذرا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ ہاں فرمانے لگے مجھے حیا آ رہی ہے، تم کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کہہ کے آپ فرمانے لگے مجھے تمہارا فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے نا تو وہ جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی، کہنے لگا یار اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہ ہونا چاہیے، اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے اس نے توڑ لگائی، حضرت علی کا دامن پکڑ کے کہنے لگے آقا معاف کر دیجئے حضور، جو خطا ہو گئی ہو معاف فرما دیں، مجھے اونٹ نہیں چاہیے۔ فرماتے نہیں اب مجھے تمہارے فیصلے سے لینا دینا کچھ نہیں۔ اس نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں؟ فرمانے لگے تو بتا، اگر تو سچ کہتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نشانی میں بتا دیتا ہوں۔ کہا کون سی نشانی؟ اس نے کہا اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کی کھال اتارو، اس کی گوشت کی بوٹیاں الگ کرو، اس کا جگر نکالو اور اس کے کاٹ کے ٹکڑے کرو بیچ سے۔ کہا پھر؟ کہا اگر اس کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے، اور اگر زخم کا نشان نہ ہو تو پھر اونٹ اس کا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے یہ تو اندر کی بات ہے، تجھے کیسے پتا؟ کہا حضرت جی فیصلہ ایسے ہی ہوگا، آپ ذبح کریں اونٹ کو۔ آپ نے فرمایا قمبر ذرا جلدی کر اور اونٹ کو ذبح کر۔ اونٹ کو ذبح کیا گیا، کھال اتاری گئی، گوشت کے ٹکڑے کیے گئے، اور اس کے بعد جب جگر نکالا گیا اور اس کو کاٹا گیا، صرف ایک چھوٹا نشان نہیں بلکہ بڑا نشان تھا، جگر کے اوپر زخم کا نشان۔ حضرت علی فرماتے ہیں بتا تو صحیح تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ تو اندر کی بات تھی، تو نے کیسے جانی؟ اس نے کہا جناب سنیے، اس اونٹ کا بچہ ہمارے گھر آیا، جب وہ دیکھا لوگوں نے، کسی کی نظر لگ گئی، وہ بیمار ہوا، میری ماں نے کہا بیٹے اسے جلدی ذبح کر لے ورنہ مر جائے گا۔ کہا حضرت جی میں نے ذبح کرنے میں جلدی کیا، میں نے اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو لٹایا اور گلا کاٹا۔ کہا جیسی گلا کاٹا ہے پیچھے سے میرا باپ آیا، اس نے تماچا لگایا۔ کہا ظالم حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا ابا کس بات کی حیا؟ کیا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا میں اس کو اسلامی طریقے پہ ذبح نہیں کرتا؟ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پیچھے دیکھ اس کو بچے کا باپ کھڑا ہے۔ میں نے کہا ابا یہ تو جانور ہے، میرے باپ نے کہا تھا درد سب کو ہوتا ہے چاہے انسان ہو یا جانور۔ کہا جب اس کے بیٹے کو کاٹا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میرا باپ کہنے لگا بیٹے آنسو نہیں ہے، یہ جگر کا خون ہے جو چھالے پڑ
کے پوچھ چکے ہیں یہ اس کا پانی ہے. اللہ اکبر. میں نے باپ سے کہا بابا بتا تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب تو نے اس کے بیٹے کو کاٹا تو اونٹ کا دل دکھ گیا اور بیٹے کو کٹا ہوا نہ دیکھ سکا. اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. مولا کائنات نے دل بھی چھوڑا, اونٹ کی رسی بھی چھوڑی, وہ چری بھی چھوڑی, سارے بدلے چھوڑ دیے. فرمایا کوئی جائے جلدی جا کر کے میرے حسین کو بلا لائے. اللہ اکبر. سارے لوگ حیرت میں ہیں. آج ہو کیا رہا ہے کہ فیصلہ اونٹ کا تھا, بلایا حسین کو جا رہا ہے. عمر شریف کم ہے حسین کی. جب بلایا گیا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں حسین اتنے دن تمہاری والدہ کو وصال کیے ہوئے گزرے, آج تک میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آج کچھ مانگ سکتا ہوں. آقا حسین کہتے ہیں جی بابا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. آپ نے فرمایا بیٹے ذرا قمیص تو اٹھا. آقا حسین نے قمیص اٹھائی. سارا مجمع غیرت میں تھا. حسین نے جیسی قمیص اٹھائی ہے حضرت علی کی چیخ نکلی ہے. کبھی سینہ چوم رہے ہیں, کبھی لب چوم رہے ہیں, کبھی رخسار چوم رہے ہیں, کبھی گلا چوم رہے ہیں. لوگوں نے کہا علی بات سمجھ میں نہیں آئی, فیصلہ اونٹ کا تھا, آخر اس حسین سے کیا لینا دینا؟ رو کے فرماتے لوگوں تم نے نہیں دیکھا وہ اونٹ تھا, یہ حسین ہے, اس کا ایک کٹا ہے, اس کے بعد تر کٹیں گے. کہ یہ جانور ہو کر کے اگر اپنوں کا درد کر سکتا ہے تو میرے حسین کو 72 کا درد کتنا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, ذکر امام حسین. شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. فرمانے لگے حسین ہے, اس کا ایک کٹا تو دل پہ زخم ہو گئے, میرے حسین کے تو 71 لاش حسین اٹھا کے لائیں گے. میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ فرمایا لوگوں اس دن چومنے کے لیے علی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ, اس لیے آج چوم رہا ہوں. ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے, پھر ایک دن آیا حسین خیمے میں اپنے بابا مولا علی کی ذوالفقار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. سیدہ زینب کو خیال آیا بھیا خیمے میں اکیلے ہیں. وہ بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی, بے شک بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی. اندر کہیں اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلی. سیدہ کہنے لگی بھائی خیر تو ہے؟ فرمانے لگے ہاں زینب سب ٹھیک ہے. کہا لگتا ہے ابھی کچھ محسوس کیا؟ فرمانے لگے آنکھ لگ گئی تھی, خواب میں نانا تشریف لائے تھے. اللہ 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 اکبر. فرمانے لگی نانا تشریف لائے تھے. بھیا کیا ہوا؟ کہنے لگے علی پریشان نہ ہو, کئی دن کی پیاس ہے, کچھ دیر کی بات ہے, بس تجھے آخری سجدہ کرنا گئے, میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تجھے پلانے کے لیے تیار. اللہ. سب نے سنی. اللہ اکبر. شہادت حسین کون نہیں جانتا, مگر مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے حسین شہید ہوئے. بڑی اچھی بات مفتی ناظم صاحب نے ایک بات کہی تھی, حسین کی بھی جان ہے, ان کا بھی اپنا جسم ہے. ہاں ان کا بھی اپنا جسم ہے, ان کی بھی اپنی زندگی ہے, اولاد تو ان کی بھی ہے. ورنہ صاحب اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کوئی 6 ماہ کے بچے لے کے نہیں جاتا, کوئی 7 سال کی بیٹی لے کے نہیں جاتا. لڑنے جاتا ہے تو کوئی بچوں اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا. وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کے دارالعمارت میں حسین بیٹھیں گے, ہم ان کے دائیں بائیں رہیں گے. لیکن جب مکہ شریف سے آپ چلے, امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی, تو آپ نے فرمایا تھا جسے جانا تھا جائے. تو کچھ لوگ جو مکہ کے ساتھ ہوئے تھے ان میں کہ کچھ واپس ہو گئے تھے, لیکن جو میرے حضور کے مدینے سے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین اگر مزے تھے تمہارے ساتھ تھے, اگر جان کا سودا ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا جائے. اللہ 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 اللہ. یہ زندگی ہے. اللہ اکبر. اور جانتے ہو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے, مر جانا حسین کا ذکر مت چھوڑنا, نسلوں سے کہہ کے مرنا. اگر حسینی رہو گے تبھی جنتی رہو گے. میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا. کیوں؟ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر تو مجھ سے پیار کرنا, لیکن فرمایا میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا. کیوں؟ حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا, حضور نے میرے علی اور اس کی آل کی محبت وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گی, پل صراط پہ بھی بچائے گی, حشر میں بھی بچائے گی.
سبحان یہ اللہ تعلیم سبحان حضور نے دی. اور سنو، آج بندہ عشق کرے حسین سے تو ایک جلسے میں اگر 100 روپے بندہ دے دیتا ہے تو کہتا لو جی میں نے حسینیت کا حق ادا کر دیا. جانتے ہو تاریخ میں ایک نام آتا حبیب ابن مظاہر کا. کتنی عمر تھی؟ 72 سال عمر تھی حبیب ابن مظاہر کی. آج اٹھاؤ نا کسی 72 سال کے بوڑھے کو، شاید گھر سے ہی نہیں آیا. ہاں، کیونکہ 72 سال میں اتنا کمزور بندہ ہو جاتا ہے کہ اٹھنا مشکل. لیکن حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، جب اعلان کیا حسین حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، تو جانتے ہو سب سے پہلی تیاری حسین کی تھی، سب سے پہلی تیاری. لیکن 72 سال کا بوڑھا حبیب آیا، اور ایسے نہیں لاٹھی ٹیک کے آئے کہ حضور اجازت دیں. آپ نے فرمایا حبیب او یار 3 دن پیاسے ہو گئے تجھے، اور پھر مجھ سے شہادت کی جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے. کہنے لگے حسین، سفید داڑھی دکھا کے کہا حسین یہ سمجھتے ہو نا میں گیا تو لوگ مجھ سے تمہارے لشکر کی کمزوری کا اندازہ لگائیں گے؟ اتنا کہہ کے نا لاٹھی پھینکی. اور جو جملہ آپ نے فرمایا، کہتے ہیں خدا کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، ایک بار اپنے ہاتھ سے سواری پہ سوار کیجئے، تلوار دیجئے، یزیدیوں سے ایسا مقابلہ کروں گا کہ قیامت تک کوئی یزیدی حبیب کا چہرہ بھلا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ سلامت رکھے. کہا تھا بھیجیں. اب سنیں کیا جملہ تھا کہ قیامت تک یاد رکھیں گے لوگ حبیب کا چہرہ. ہائے ہائے، بات کمال کی نہیں تھی؟ اور عمر 72 ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی کے سہارے، سامنے 22,000، 3 دن کا بھوکا پیاسا. ایک بار بیٹھا دیجئے نا، پھر دیکھیے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. میرے حسین نے سینے سے لگایا، پیچھے ہٹ کے کہنے لگے حضور ذرا ایک قدم ہٹائیے. جی قدم ہٹایا. بچپن سے مٹی اٹھاتے تھے، آپ کے قدموں کی جگہ کی کبھی سر پہ رکھتے تھے کبھی چوم لیتے تھے. بچپن کے یار ہیں حسین کے. کہتے ہیں قدم ہٹائیے. ہٹایا نا حسین نے قدم، پھر مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی. کہنے لگے آقا اب سوار کرو نا. میرے حسین نے سواری پہ سوار کیا، تلوار ہاتھ میں تھمائی. کہنے لگے خدا حافظ کہہ کے رخصت کیجئے. اللہ اکبر. حبیب رخصت ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں پہنچے نا 22,000 ٹٹا مار کے ہنسے. لو جی یہ بچا گئے بوڑھا حسین کی فوج میں مقابلہ کرنے کے لیے. ایک کہنے لگا سنو سنو عمرو بن سعد. کہا کیا؟ کہا تھوڑی سی اجازت دینا. کہا کون سی؟ کہا انہوں نے بھی ہمارا ایک ووٹ توڑ لیا صبح، یعنی کہ حر کو لے لیا تھا انہوں نے. اب ایک بار اجازت دے، ہم پانی کا لالچ دے کے اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں. تو جانتے ہو عمرو بن سعد نے بھی کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ حسین کا کوئی ممبر ہم سے توڑا جا سکتا ہے. یہ عمرو بن سعد نے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کا کوئی آدمی توڑیں گے. اس نے کہا نا اجازت تو دے نا ایک بار. کیا جاتا؟ کہا ٹھیک ہے. اجازت کی باری آئی تو عمرو بن سعد نے پہلے کہا رکنا یار، تھوڑا مزہ تو چکھا دیں بوڑھے کو. اس نے کچھ سوار بھیجے. جانتے ہو 12 یزیدی فنا فی النار کیے تھے 72 سال کے بوڑھے نے. کتنے؟ 12 کاٹ دیے. جب 12 کے بعد تلوار نہیں رکی، عمرو بن سعد کے کہنے پہ پانی کا پیالہ لے کے ایک یزیدی آگے بڑھا. کہتا لو عمر، لو حبیب، تمہاری 72 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، ترس آ رہا ہے، ایسا کرو پانی پی لو، ہماری جماعت میں آ جاؤ، گورنری ملے گی، دولت ملے گی، عیش کرو گے. اتنا سننا تھا. آپ نے تلوار نیام میں ڈالی. عمرو بن سعد بھی مسکرایا، پیالے والا بھی مسکرایا. دیکھو پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے، پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے. آپ نے آہستہ سے گھوڑا اس کی طرف بڑھایا. جو پانی لے کے کھڑا تھا وہ بھی تیزی سے آ گیا. پانی کا پیالہ اوپر کر کے کہتا ہے لو حبیب پانی پی لو، پیاس بجھا لو. آپ نے آہستہ سے زین سے پیر نکالا اور ٹھوکر ایسی پیالے کو ماری کہ جو لے کے آیا تھا اس کے ماتھے پہ لگا. کہا حبیب پیے گا نہیں. اس نے کہا تم نہیں جانتے، ابے تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں حسین کا ساتھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ 72 سال کے بوڑھے کی کہانی ہے صاحب. اگر ان کے جوانوں کی بات کرو تو مثال کہاں سے لاؤ گے؟ کون نہیں جانتا امام حسن کے شہزادے کو؟ حضرت قاسم نام امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے. سبحان اللہ.
4 بیٹے اور امام حسن کا تذکرہ اکثر لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا تھا. اور ظالموں، اگر دین پہ کمائی حسین کی لگی ہے تو دین پہ کمائی حسن کی بھی لگی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، اگر کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسین کو بٹھایا ہے تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسن کو بھی بٹھایا. سبحان اللہ. ورنہ پوچھو ان علماء سے، کشتی کرائی مصطفیٰ نے شہزادوں کی؟ کرائی؟ تو حضور فرما رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو. داؤ مصطفیٰ امام حسن کو بتا رہے تھے. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جی حسن تو ویسے بھی بڑے ہیں، آپ حسین کو بتاتے نا، آپ حسن ہی کو بتا رہے ہیں. مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے میری فاطمہ، میں داؤ حسن کو سکھا رہا تھا اور حسین کو داؤ جبریل امین سکھا رہے تھے. ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو آج اتنے فیصلے کرنے والا، اس لیے ان کو نہیں ماننے تیار کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو امام حسین سے بڑا ہو گیا. ارے خدا کی قسم، اگر امام حسن کو سمجھوتے کے بعد حسین نے نہیں چھوڑا ہے تو بریلی والی سنی بھی نہیں چھوڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سن، جو آج حسن سے دوری کرے گا وہ قیامت میں حسین سے بھی دور رہے گا. جنت تیرے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے. ہاں، اگر تجھے لگتا ہے تیرا مولوی بانٹ جائے گا تو تو اور تیرا مولوی طے بنا کے اس طبقے میں ڈالے جائیں گے جہاں گرمی کو بھی گرمی لگتی ہے. ہوش میں رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. کتنے بیٹے امام حسن کے؟ کتنے بیٹے؟ سنیں، یہی حضرت قاسم جن کی پرورش کی آقا حسین نے، ٹھیک ہے، جن کی دیکھ بھال کی سیدہ زینب نے، جن کو تلوار سکھائی غازی عباس نے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت قاسم. اور جہاں تک بات آ گئی پاور اور طاقت کی تو سنیں، پوچھیں ان علماء سے ارزق کے کتنے بیٹے؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. کتنے بیٹے تھے ارزق کے؟ 4 کاٹے. غازی عباس ٹیلے سے دیکھ رہے تھے. اگر شاگرد کی عزت ہوتی ہے تو استاد کا فخر سے خود سر اونچا ہوتا ہے. میرا شاگرد ہے، ہاں میرا شاگرد ہے. تو جب حضرت قاسم آئے تھے تو ٹیلے پہ غازی عباس کھڑے تھے. جب تلوار چلی پہلا کٹا، کہنے لگے شاباش قاسم شاباش. دوسرا کاٹا، پھر کہا شاباش. تیسرا کاٹا، پھر بولے شاباش. جب چوتھا سر کاٹا کہنے لگے حسین ذرا قاسم کا کمال تو دیکھو. 4 کاٹ دیے گئے. میرے حسین دوڑ کے آئے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، سامنے ارزق تھا. تلوار اٹھی، سر کٹا. غازی نے کہا عباس. غازی کہتے شاباش، لیکن حسین کرتے قاسم بس کر، بس تلوار مت اٹھانا. ہم یہاں طاقت دکھانے نہیں بلکہ ہم یہاں پہ دین بھی بچانے آئے ہیں، امت بھی بچانے آئے. ورنہ 22,000 کی اوقات. خدا کی قسم اگر 22 کروڑ بھی ہوتے تو میرے حسن کا تنہا قاسم کافی تھا. تنہا قاسم. یہ قربانیاں کربلا کی. اللہ اکبر. اور عجیب منظر، آخرکار میرے حسین بھی کربلا کے میدان گئے. جس گھوڑے پہ میرے حسین سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اسٹیج والے نہ بولیں، صرف نیچے والے بولیں. ذرا معلوم ہے اس گھوڑے کا نام تاریخ میں ملتا ہے مرتجز. کیا یاد کر لو بھائی، مرتجز. یہ گھوڑا یمن کے بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کو تحفے میں دیا تھا. پھر حضور نے وہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا. پھر علی نے جب اپنی جائیداد اور اپنی دولت میں سے بیٹوں کو کچھ کچھ دیا تو یہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا تھا.
ٹھیک ہے، مرتجز کس کے حصے میں آیا؟ آقا حسین کے۔ اس کی اپنی خاصیت یہ تھی کہ جب اس پہ حسین سوار ہوتے تھے تو یہ ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا، یہ اس کی اپنی خاصیت تھی۔ اب مجھے بتاؤ او بھائی، حضور جس اونٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی، وہ کہا حلیمہ سواری بدل دی، کہنے لگے نہیں سوار بدلا ہے، سوار بدلا ہے، جانوروں کو پتا ہے کون میرے اوپر بیٹھا ہے۔ حضرت حلیمہ بات یاد آ گئی تو وہ بات بھی کر ڈالوں۔ اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ جیسا نصیب تو اب کسی میں لے گا بتاؤ؟ جس نے مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہو، ایسے نصیب والی خاتون کہاں ملے گی؟ جب آئی تھی نا آپ حضور کو لے کے چلی تو سواری حرم کے آگے تھی، تو آگے شوہر بیٹھ گئے آپ کے اور پیچھے حضرت حلیمہ۔ اب اونٹنی کو مار رہے ہیں، وہ اٹھی نہیں رہی، تو جب آپ کے شوہر نے مارا نا، حضور کے سامنے سے دادا آ رہے تھے، وہ پوتے کو چھوڑنے آئے تھے، کہنے لگے کیوں مار رہے ہو اسے؟ کہنے لگے جناب یہ پریشان کر رہی ہے۔ فرماتے مار مت، ابھی اٹھ جائے گی۔ کہنے لگے نہیں ایسے نہیں اٹھتی ہے۔ کیوں؟ کہا حضرت جی یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں، یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں۔ جب اتنی بات کہی نا تو حضور کے دادا مسکرا کے کہنے لگے تیری اٹھنی ہے تو جانتا ہے، لیکن یہ جو گود میں ہے نا میرا پوتا ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرا پوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ نہیں چلے گی؟ کہا پھر کیسے چلے گی؟ آپ نے فرمایا آپ پیچھے بیٹھو، حلیمہ کو آگے بیٹھاؤ، ان کی گود میں ہے میرا پوتا، جب وہ آگے ہوگا تبھی یہ چلے گی۔ حضرت حلیمہ آگے بیٹھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ہوا کی طرح باتیں کی اور تیز چلی۔ اسے مقدر پہ ناز تھا کہ میرے اوپر وہ بیٹھ کے جا رہا ہے جو نبیوں کا امام ہے، لیکن جب مرتجز پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ کہتا تھا آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر امام حسین۔ توجہ ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیار دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ماتھا چومنے والا نہ ہوگا۔ اے سکینہ جب تو سب کے بدلے کا پیار کرے تو مجھ کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار باپ کے سینے کو کر لینا، اس لیے کہ جب گھوڑے دوڑیں گے کوئی سینہ چومنے والا کربلا میں نہیں ہوگا، اس لیے سغرا یہ چاہتی ہے ان کی شہادت سے پہلے پہلے ان کا سینہ چوم لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی خدا حافظ، چلے بات بڑی لمبی ہے، بس میں بات ختم کر لوں۔ آپ سوار ہوئے نا، خیمے اس سے کچھ قدم آگے بڑھے، دل نے کہا حسین آخری بار پلٹ کے اپنے نانا کا مدینہ تو دیکھ لے۔ آپ نے، تمہیں پتا ہے پردیس میں جب بندہ ہوتا ہے تو اپنے دیش کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر پردیس میں کوئی اپنے گاؤں کا مل جائے پھر تو ایسا لگتا ہے جیسے سگے بھائی سے بھی زیادہ کوئی قریبی مل گیا، یہ اپنا وطن ہوتا ہے۔ لیکن حسین نے چاہا آخری بار چل مدینے کی طرف تو دیکھا جائے، نظر اٹھا کے دیکھی، گرد اڑتی نظر آئی، بس قدم رک گئے، لگتا ہے کوئی میرے نانا کے مدینے سے آ رہا ہے، کوئی میرے نانا کے مدینے سے آ رہا ہے، یہ سوچ کے رکے۔ سوار قریب آیا، ذرا دل تھام کے بات سننا۔ سوار سواری سے اترا، اترنے کے بعد کبھی خیمے جاتا ہے، کبھی مقتل میں جاتا ہے جہاں لاشیں ہیں، کبھی خیمے کبھی مقتل۔ آپ نے اشارہ کی، آواز دی، فرمایا پردیسی جی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور کے مدینے سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا حسین کی بیٹی کا پیغام لایا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حسین کی آنکھیں برسنے لگی، فرمانے لگے آ تجھے بتاؤں۔ فرمایا پھر کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں، حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پوچھ کون رہا ہے؟ حسین۔ یہ کہتا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمانے لگے آ تجھے حسین کا پتہ بتاؤں۔ قریب بلایا، آپ نے فرمایا کیسی ہے حسین کی بیٹی؟ مسانے والے نے کہا بیٹیوں کا پیغام کسی اجنبی کو نہیں دیا جاتا ہے، بیٹی کا حال سے باپ کو بتایا جائے گا۔ فرمایا میں حسین۔ جب اتنا کہا اس نے کہا نہیں،
آپ کی بیٹی نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، وہ نشانیاں تو آپ سے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، کربلا دیکھیں کیا ہے۔ فرمایا بتا، میری بیٹی نے کون سی نشانی بتائی؟ اس نے جیب کے اندر سے تحریر نکالی، اس میں لکھا تھا میرے باپ کا لباس سفید ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن آپ کا لباس تو سرخ ہے۔ اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ پکڑا، علی اصغر کی قبر پہ لائے، فرمانے لگے پتا ہے تجھے یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ فرمایا یہ میری 6 مہینے کی کمائی اصغر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تجھے پتا ہے جب اس کے تیر لگا تھا تو تیر کا قد بڑا تھا، میرے اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں جب تیر لگا اور خون بہا، میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، میرے بیٹے کا خون تھا۔ تو بیٹے والو، اگر ڈاکٹر تمہارے بچوں کے سوئی لگانے لگے، نس ہاتھ نہ آئے، غلطی سے 2 جگہ سوئی لگ جائے، گریبان پکڑ لیتے ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنی زیادتی، اور جب تو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں سوئی کا وارہ نہیں کرتا، میرے حسین کے اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوگا، بتا حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی؟ تجھے لنگر کھانے سے فرصت نہیں، ان کے نام پہ سبیل پینے سے فرصت نہیں، درد کون سنے گا ان کا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے تیر لگا، میرے بیٹے کا گلا تھا، پردیسی وہ میرا بیٹا تھا، میں نے تیر نکالا، ہاتھ میں خون آیا، بیٹے کا خون تھا، کدھر ڈالتا، کہاں ڈالتا؟ فرماتے میں نے اپنے منہ اور کپڑوں پہ لگا لیا تاکہ میرے لال کا خون میرے بدن پہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا یہ جو میرے کپڑے تو سفید ہی تھے لیکن خون کی وجہ سے رنگین۔ اس نے کہا دوسری نشانی بھی تو نہیں ملتی۔ اب کی بیٹی نے لکھا ہے میرے باپ کے کچھ بال سفید ہیں لیکن زیادہ تر کالے ہیں، حسین تمہارے تو سارے ہی بال سفید ہیں۔ اتنا سنا، ہاتھ پکڑا، وہاں لائے، علی اکبر کا جسم جہاں تھا، فرمانے لگے جانتا یہ کون ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا چہرے سے تو لگتا ہے کوئی مصطفیٰ کی نسل کا شہزادہ لیٹا ہے۔ فرمانے لگے یہ میرا علی اکبر ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتا یہ کون کیسا ہے؟ کہ جب یہ عباس حسن جب چلا کرتے تھے تو لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے کہ بند کرو، وہ دیکھو عباس آ رہے ہیں، حسن آ رہے، قاسم آ رہے ہیں اور حضرت علی اکبر آ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب کوئی قاسم کو دیکھتا تھا میرے حسن کی یاد تازہ ہوتی تھی، جب کوئی عباس کو دیکھتا تھا میرے علی کی یاد تازہ ہوتی تھی، اور جب کوئی میرے اکبر کو دیکھتا تھا تو مصطفیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ شبیہ پیغمبر ہے۔ فرمایا یہ میرے 18 سال کا بیٹا ہے۔ کہا جب یہ گیا تھا میرے بال کالے تھے، جب میں اس کی لاش اٹھا کے لایا تو سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا بال اس لیے سفید؟ اس نے کہا ذرا چل کے دکھا۔ میرے حسین جب چلے، چند قدم چلے نا، قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے کہا تیسری نشانی بھی نہیں ملتی۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری بیٹی نے بتایا ہے کہ جب تم چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری چال میں علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ کہا لیکن آپ تو ڈگمگا رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ میرا غازی لیٹا ہے، جب یہ شہید ہوا میری کمر کا زور چلا گیا۔ وہ جوانوں گزارش ہے آپس میں گولیاں نہ چلانا، بھائیوں کے گلے نہ کاٹنا، اپنوں کو انچ انچ کے لیے قید مت ڈالنا، کچہریوں کے چکر مت لگوانا، اس لیے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ پوچھو ان علماء سے، حسین نے ساری لاشیں اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں گیا، لیکن جب عباس کی لاش لائے فرمایا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ آج حسین کو بھائی کہنے والا چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ خدا کے واسطے کبھی اپنوں کے خلاف مقدمے نہ کرنا، انچ انچ کے لیے بھائی کا گلا مت کاٹنا، ورنہ یاد رکھنا جن کے گلے کاٹتے ہو انہی کی نمازیں تمہیں کو پڑھنی پڑتی ہے۔ کوئی تیسرا نہیں آئے گا، جن کو دفن کرو گے ان کے تیسرے تم ہی کرو گے۔ اس لیے گزارش ہے کبھی اپنوں سے لڑنا نہیں، انچ تو انچ، فٹ تو فٹ۔ بھائی ہے تیرا، اگر زیادہ لے لی تو چھوڑ، کہہ دے جا میں نے تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کیا، مر کے قیامت میں آ خدا کہہ دے گا جا میں نے بھی تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دیکھی تمہیں یہ انچ بھر زمین؟ کبھی ان بھائیوں کے بارے میں سوچا جنہیں تم نے جیل کرا دی، قید کرا دی، قبرستان پہنچا دیا، ان کے بچے کیسے یتیموں والی زندگی گزارتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرو۔ بیٹھیں گے تو اتنی لمبی لمبی ہانکے گا جیسے کہ پوری دنیا کے تجربے لیے بیٹھا، اندر سے من کالے ہے کالے، چراغے پہ بیٹھے گا اتنی لمبی ہانکے گا اور تجھ سے اپنی پریشان ہے۔
تجھ سے کس نے کہہ دیا تو مصطفیٰ والا ہے؟ اگر تیرے دل میں میل ہے نا، میل، تو لاکھ غسل کر لے، لاکھ وضو کر لے، جب مسجد میں سجدہ کرتا ہے اللہ کہتا فرشتوں اس سے کہہ دو یہ غسل کر کے بدن دھو کے آیا ہے لیکن دل میلا ہے، مجھے اس کے سجدوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک کہاں ہے ہم؟ کس جگہ پہ ہیں ہم؟ ہمیں تو مولوی ایسا مل جائے جو 1 روپے میں جنت بانٹ جائے۔ بدلو اپنے آپ کو سگا بھائی سمجھ کے معاف کر دو، او یار کچھ نہ سمجھو، مصطفیٰ کا امتی سمجھ کے معاف کر دو، یہ سمجھ کے معاف کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں 1.5 فٹ کم میں اتنی برکت دے گا کہ تیری 7 پشتوں کے گزارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ کوشش، یہ انشاءاللہ لڑیں گے تو نہیں۔ کچھ لوگ ہر جگہ طوفانی ہوتے ہیں جن کی روٹی لڑانے پہ چلتی ہے، اگر لڑائی ختم تو ہمارا آنے کا مطلب ہی دنیا میں ختم۔ ابے ٹھیکیداری اپنے گھر کی، ذمہ داری اپنے گھر کی، طاقت اپنی جگہ، ویلیو اپنی جگہ، 4 کو لڑا کے کیا کر لے گا؟ مت لڑا، ورنہ خدا کی قسم آج تیرے منہ پہ گھی کا چراغ جلتا ہے، جب مر کے قبر میں آئے گا اللہ تجھے قبر میں کروٹ لینے کی جگہ نہیں دے سکتا۔ سمجھے؟ وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، مقدمے چیلے سوچ کے کرنا، ورنہ سوائے رونے کے کچھ نہیں۔ فرمایا جب سے میرا غازی گیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس کے پاس 2 گٹھریاں۔ فرمانے لگے کیسے تجھے میری بیٹی کا پتہ چلا؟ اس نے کہا حضور میں حضور کے روزے پہ حاضری کو لیے گیا تھا، میں کھڑا تھا، کوئی بچی حضور کے مزار سے لپٹ کے رو رہی تھی اور کوئی کہہ رہی تھی نانا جب سے بابا گئے ہیں اکیلے دل نہیں لگتا۔ مجھے اصغر کی بھی بڑی یاد آتی ہے، مجھے اکبر کی بھی بڑی یاد آتی ہے۔ جب کہا بچی اس درد کے ساتھ روئی، میں برداشت نہ کر سکا، میں نے بیوی سے کہا جا کے پوچھنا یہ بچی کیوں رو رہی ہے۔ کہا میری بیوی گئی تو اس نے بتایا میرے گھر والے چھوڑ کے گئے، مہینے ہو گئے، وعدہ کر کے گئے تھے تجھے لینے آئیں گے، کہا کوئی خط بھی ان کا نہیں آیا ہے، بس ان کی یاد بڑی آتی ہے۔ فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں لے کے تو نہیں جا سکتا، البتہ اگر کوئی پیغام ہو تو کربلا تک میں پہنچا دوں گا۔ اس نے خط نکالا، کہا حسین یہ تمہاری بیٹی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جانتے ہو خط میں بہت ساری باتیں تھیں، بڑی درد کی کہانیاں تھیں۔ جب آپ نے تحریر پڑھی نا اللہ اکبر چیخ نکلی۔ اس میں ایک تحریر میں ایک لائن تھی، حسین جب راتوں کو بیمار ہوتی ہوں کوئی دوا دینے والا بھی نہیں ہوتا بابا۔ اس بات کے بعد حسین کی چیخ نکلی، اور جانتے ہو وہ کہا اس گٹری میں کیا ہے؟ اس نے کھولی گٹری نا، ایک چھوٹا کرتا، پھر بڑا کرتا، پھر پورا جبہ، پورا امامہ، اور سب پہ لکھا تھا یہ علی اکبر کا لباس ہے، یہ قاسم کا امامہ ہے۔ اور جب آخر میں وہ جبہ دیکھا نا جو لباس اس پہ لکھا تھا یہ علی اصغر کی قمیص ہے۔ اللہ اکبر، نیچے لکھا تھا بابا مجھے نہیں معلوم میرا اصغر کتنا بڑا ہو گیا ہوگا لیکن میں نے یہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حسین بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، فرمانے لگے پردیسی تجھے کیا بتاؤں، جتنوں کے لیے پیغام لایا کہ کوئی نہیں بچا ہے، سارے خدا کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں۔ اور اس میں لکھا تھا لاسٹ میں بابا میرا سلام میرے اکبر سے کہنا وقت ملے تو آ جائے۔ اللہ اکبر، سنے آپ وہ خط لے کر کے خیمے میں گئے، قیامت تھی، جب جا کر کے اس خط کو حضرت علی اکبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا اکبر تیری مدینے والی بہن کا خط آیا ہے۔ 3 مرتبہ لاش اٹھی، آواز آئی تھی ابا اجازت دے، اب بھی اگر اکبر چاہے گا تو مدینے سے سغرا کو لا جاتا۔ میرے حسین نے فرمایا نہیں اکبر، یہ مقام شان نہیں مقام امتحان ہے، مقام امتحان ہے۔ اللہ اکبر، پھر آپ دشمنوں کے سامنے گئے۔ مختصر یہ مسافر کو پردیسی کو باہر واپس بھیجا، جا بیٹی سے جو تو نے سنا حال دل بیان کرنا، سب بتا دینا۔ وہ کہنا بیٹی دین بچاتے بچاتے وقت گزر گیا اور تجھے لا نہ سکے۔ اللہ اکبر، سنے پھر میدان کربلا گئے، باتیں بہت ساری ہیں۔ جب علی کے شعر نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگو میں حسین ہوں، جسے جنت میں جانا چاہتا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ بولو یار سبحان اللہ، جسے جنت میں جانا چاہتا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ تو وہ ہنسے، ٹٹا مارا، کہنے لگے لو اب یہ جنت بانٹیں گے۔ میرے حسین نے فرمایا سنو میں نے حور کو جنت دے دی۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو کبھی اب چلے جایا کرو مدرسے میں اگر نہ گئے ہو کبھی تو۔ کس بات پہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی مولوی بتائے گا تمہیں۔ فرمایا میں نے حور کو جنت دے دی ہے۔ عمرو بن سعد کہنے لگا حسین تم سے بڑا جھوٹا ہی نہیں دیکھا۔ کہا کیوں؟ کہا حور کل تک ہمارے ساتھ تھا،
پانی گھرنے بند کیا، رستہ گھرنے روکا، خیمے تمہارے گھرنے لگوائے، مجبور تمہیں گھرنے کیا رکنے پہ، اور صبح تمہاری طرف گیا، تم جنتی ہو، کہا تم غلط ہو، حسین غر جنتی نکی ہے، اتنا سنا، مڑ کے غر کی لاش کی طرف دیکھا، کہا غر تو بتا دے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ غر کی لاش سے آواز آئی تھی، یزیدیو میں جنتی ہوں، تم جھوٹے ہو، نبی کا حسین سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں جنت نہیں سر چاہیے، یہ ہاتھ فرمانے لگے پھر رات کی بات تو ایسی ہے، یہ تو تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا، اس لیے کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں، اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کی برکتیں ہیں۔ ہاں کا اتنا آسانی سے تمہارے پاس نہیں جانے والا۔ اللہ اکبر، آخر کار پھر وہ وقت بھی آیا، میرے حسین نے کہا نہیں مانتے، کہا نہیں، کہنے لگے پھر جملہ حسین کا سنو، آقا حسین کا، فرماتے پھر آؤ اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کا مقابلہ کرو۔ تلوار چلی تو جانتے ہو ایک روایت کے مطابق آپ نے 78 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ کتنے؟ مذاق نہیں ہے 78 کاٹنا، وہ بھی 3 دن کے پیاسے کے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے کہا یہ مارا ہی نہیں جا سکتا اسے، کہا پھر کہ یہ نمازی بڑے پکے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے کوئی اذان پڑھتے، تو دھوکہ دینے کے لیے اذان پیچھے پڑی گئی۔ جیسی آپ کے پیچھے سے اذان کی آواز آئی، تلوار رک گئی، تلوار رکی، جیسے ہاتھ رکا، یزیدی کہنے لگے موقع اچھا ہے، تیر برسا دو، جب تک اذان پوری ہو کام کر دو۔ جب تک اذان ہوئی تیر سینوں کے پار ہو چکے تھے، اذان مکمل ہوتے ہوتے میرا حسین زین سے ایسے نیچے آیا جیسے کہ رحل سے قرآن نیچے آتا ہے۔ آئے نماز کا وقت، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، نیت باندھی، پڑھی جتنی پڑھی گئی، پھر 10 یزیدی آئے ڈر کے چلے گئے، پھر 8 آئے وہ بھی گئے، پھر 4 آئے وہ بھی کانپ گئے، پھر ایک کتا تغیلہ چتکبرا کتا یزیدی آیا، اس نے خنجر چلایا، جانتے ہو اس نے کتنے وار کیے تھے؟ 40 وار گردن پہ خنجر کے کیے تھے، 40 وار، تب جا کے میرے حسین سجدے میں تھے، 40 وار اس نے کیے۔ حسین نے یہ نہیں کہا درد ہے آہ اف، بس یہ کہتے تھے اللہ میں راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں، میں راضی ہوں تو بھی راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کہی اس وقت خدا کی قسم مشیت نے کہا ہوگا فرشتوں آؤ، جب آدم کو بنایا تو تم نے کہا تھا کیوں بنا رکھا ہے، عبادت کے لیے ہم کافی ہے، تب مشیت نے پوچھا ہوگا فرشتوں اگر حسین جیسا سجدہ دیکھا ہو تو بتاؤ، 40 بار ہوئے ہیں لیکن شکوہ نہیں، آواز آ رہی تھی اس کی ضرورت پر علی، شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہداء کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ شہادتیں ہوئی، امام حسین کی شہادت کے ساتھ تاریخ کربلا مکمل ہو جاتی ہے۔ تاریخ کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد مکمل ہو گئی، لیکن جانتے ہو دین کربلا تک حسین کے کاندھوں پر گیا، اور پھر کربلا سے مدینے تک سیدہ زینب کے آنچل سے لپٹ کے دین مدینے تک آیا۔ ہاں پھر ان کے آنچل سے لپٹ کے مدینے تک آیا، بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ سیدہ زینب وہ ساری امانتیں مصطفیٰ کے مدینے تک لے کے آئی۔ پھر جو ہوا کربلا کے بعد وہ یقیناً دلوں کو بالکل یوں سمجھئے کہ رلا دینے والا ہے۔ اتنی زیادتی تو کربلا میں بھی نہیں ہوئی جتنی زیادتی کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ بس ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، منٹوں کی بات ہے، یزید کے دربار میں سیدہ سکینہ گئی تو گلے میں جو رسی تھی نا، پوچھا تھا یزید نے یہ بچی کون ہے، تو آپ کی آواز نہیں نکلی تھی۔ حضرت فضہ نے کہا یہ اتنا کہا تو چپ ہو، مجھے اس بچی سے پوچھنا یہ کون ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ظالم اگر بچی سے پوچھنا ہے تو کم سے کم گلے کا رسی کا پھندا اتنا ڈھیلا تو کر جس سے علی کی بیٹی کم سے کم کچھ بول سکے۔ ایک یزیدی آگے بڑھا گلے کا پھندا ڈھیلا کرنے کے لیے، دوڑی امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی۔ آپ نے فرمایا شرم کرو، حیا کرو، یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین کی بیٹی ہے، بچی ضرور ہے، گلے میں پھندا ضرور ہے، لیکن کسی کا ہاتھ اس کے بدن کو لگے یہ اسے گوارا نہیں ہے۔ کہ میرے ہاتھ کھولے جائیں،
امام زین العابدین کے ہاتھ کھولے گئے، آپ نے گلے کا پھندا ڈھیلا کیا، تب سیدہ سکینہ کی آواز نکلی۔ اتنا ظلم اللہ اکبر اہل بیت اطہار پہ کیے گئے، اتنے سارے ظلم کیے گئے، لیکن خدا کی قسم کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے، صبح قیامت تک حسین زندہ رکھے گا۔ ہر حسینی کے گھر میں حسین ہے، ہر حسینی کے دل میں حسین ہے، ہماری سوچ میں حسین، ہماری فکروں میں حسین، ہمارے کردار میں حسین، ہمارے اخلاق میں حسین۔ اگر حسین کو سمجھنا ہے، کبھی چوراہوں پہ گزر، جہاں سبیل پلاتے ہو وہاں دیکھ حسین ہے کہ نہیں، جہاں لنگر چلتا ہے وہاں دیکھ حسین ہے کہ نہیں۔ اس محفل میں بیٹھ، اگر یزید ہوتا تو غیرت سے مر جاتا کہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی حسین ویسے ہی زندہ ہے جیسے 1400 سال پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس لوگوں حسین سے پیار کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، ان سے وفا کرو، جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ آپ نے دونوں کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا جی۔ تو پھر اس کا چہرہ آپ نے دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، فرمانے لگے مجھے حیا آ رہی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی نے۔ اب میرا سوال اس تجارتی بندے سے ہے جو 60,000 کی بھینس لا کے کہتا 65 کی لایا ہوں، تو میں 64 کی دے رہا ہوں، کیوں بھائی؟ ہمارے لیے 1000 کا گھاٹا۔ پھر کہتے ہیں بزنس میں برکت نہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو، مجھے حیا آ رہی ہے، جاؤ مجھے تمہارا فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا جھوٹ بولے، علی اس کا فیصلہ نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھنے والا ڈنڈی مارے دکان پہ، علی اس کو حوض کوثر پلائیں گے؟ سوچیں ذرا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ ہاں، فرمانے لگے مجھے حیا آ رہی ہے، تم کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کہہ کے آپ فرمانے لگے مجھے تمہارا فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے نا تو وہ جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی، کہنے لگا یار اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہ ہونا چاہیے، اونٹ ملے نہ ملے بس علی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے اس نے دوڑ لگائی، حضرت علی کا دامن پکڑ کے کہنے لگے آقا معاف کر دیجئے، حضور جو خطا ہو گئی ہو معاف فرما دیں، مجھے اونٹ نہیں چاہیے۔ فرماتے نہیں اب مجھے تمہارے فیصلے سے لینا دینا کچھ نہیں۔ اس نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں، فرمانے لگے تو بتا اگر تو سچ کہتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نشانی میں بتا دیتا ہوں۔ کہا کون سی نشانی؟ اس نے کہا اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کی کھال اتارو، اس کی گوشت کی بوٹیاں الگ کرو، اس کا جگر نکالو اور اس کے کاٹ کے ٹکڑے کرو بیچ سے۔ کہا پھر؟ کہا اگر اس کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے، اور اگر زخم کا نشان نہ ہو تو پھر اونٹ اس کا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے یہ تو اندر کی بات ہے، تجھے کیسے پتا؟ کہا حضرت جی فیصلہ ایسے ہی ہوگا، آپ ذبح کریں اونٹ کو۔ آپ نے فرمایا قمبر ذرا جلدی کر اور اونٹ کو ذبح کر۔ اونٹ کو ذبح کیا گیا، کھال اتاری گئی، گوشت کے ٹکڑے کیے گئے، اور اس کے بعد جب جگر نکالا گیا اور اس کو کاٹا گیا، صرف ایک چھوٹا نشان نہیں بلکہ بڑا نشان تھا، جگر کے اوپر زخم کا نشان۔ حضرت علی فرماتے ہیں بتا تو سکی تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ تو اندر کی بات تھی، تو نے کیسے جانی؟ اس نے کہا جناب سنیے، اس اونٹ کا بچہ ہمارے گھر آیا، جب وہ دیکھا لوگوں نے، کسی کی نظر لگ گئی، وہ بیمار ہوا، میری ماں نے کہا بیٹے اسے جلدی ذبح کر لے ورنہ مر جائے گا۔ کہا حضرت جی میں نے ذبح کرنے میں جلدی کیا، میں نے اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو لٹا
آیا اور گلا کاٹا. کہا جیسی گلا کاٹا ہے پیچھے سے میرا باپ آیا, اس نے تماچا لگایا. کہا ظالم حیا نہیں آتی. میں نے کہا ابا کس بات کی حیا؟ کیا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا میں اس کو اسلامی طریقے پہ ذبح نہیں کرتا؟ اس نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پیچھے دیکھ, اس کو بچے کا باپ کھڑا ہے. میں نے کہا ابا یہ تو جانور ہے. میرے باپ نے کہا تھا درد سب کو ہوتا ہے, چاہے انسان ہو یا جانور. کہا جب اس کے بیٹے کو کاٹا گئے تو اس کی آنکھ میں آنسو تھے. میرا باپ کہنے لگا بیٹے آنسو نہیں ہے, یہ جگر کا خون ہے جو چھالے پڑ کے پھوٹ چکے ہیں, یہ اس کا پانی ہے. اللہ اکبر. میں نے باپ سے کہا بابا بتا تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب تو نے اس کے بیٹے کو کاٹا تو اونٹ کا دل دکھ گیا اور بیٹے کو کٹتا ہوا نہ دیکھ سکا, اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. مولا کائنات نے دل بھی چھوڑا, اونٹ کی رسی بھی چھوڑی, وہ چھری بھی چھوڑی, سارے بدلے چھوڑ دیے. فرمایا کوئی جائے جلدی جا کر کے میرے حسین کو بلا لائے. اللہ اکبر. سارے لوگ حیرت میں ہیں. آج ہو کیا رہا ہے کہ فیصلہ اونٹ کا تھا, بلایا حسین کو جا رہا ہے. عمر شریف کم ہے حسین کی. جب بلایا گیا اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں حسین اتنے دن تمہاری والدہ کو وصال کیے ہوئے گزرے, آج تک میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آج کچھ مانگ سکتا ہوں. آقا حسین کہتے ہیں جی بابا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. آپ نے فرمایا بیٹے ذرا قمیص تو اٹھا. آقا حسین نے قمیص اٹھائی, سارا مجمع غیرت میں تھا. حسین نے جیسی قمیص اٹھائی ہے حضرت علی کی چیخ نکلی ہے. کبھی سینہ چوم رہے ہیں, کبھی لب چوم رہے ہیں, کبھی رخسار چوم رہے ہیں, کبھی گلا چوم رہے ہیں. لوگوں نے کہا تالی بات سمجھ میں نہیں آئی, فیصلہ اونٹ کا تھا, آخر اس حسین سے کیا لینا دینا؟ رو کے فرماتے لوگوں تم نے نہیں دیکھا وہ اونٹ تھا, یہ حسین ہے, اس کا ایک کٹا ہے, اس کے بعد تر کٹیں گے. کہ یہ جانور ہو کر کے اگر اپنوں کا درد کر سکتا ہے تو میرے حسین کو 72 کا درد کتنا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, ذکر امام حسین. شہید اعظم کانفرنس, شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. فرمانے لگے حسین ہے, اس کا ایک کٹا تو دل پہ زخم ہو گئے, میرے حسین کے تو 71 لاش حسین اٹھا کے لائیں گے. میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ فرمایا لوگوں اس دن چومنے کے لیے علی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ, اس لیے آج چوم رہا ہوں. ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے, پھر ایک دن آیا حسین خیمے میں اپنے بابا مولا علی کی ذوالفقار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. سیدہ زینب کو خیال آیا بھیا خیمے میں اکیلے ہیں, اور بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی, بے شک بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی. اندر گئیں, اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلی. سیدہ کہنے لگی بھائی خیر تو ہے؟ فرمانے لگے ہاں زینب سب ٹھیک ہے. کہا لگتا ہے ابھی کچھ محسوس کیا؟ فرمانے لگے آنکھ لگ گئی تھی, خواب میں نانا تشریف لائے تھے. اللہ 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 اکبر. فرمانے لگی نانا تشریف لائے تھے. بھیا کیا ہوا؟ کہنے لگے علی پریشان نہ ہو, کئی دن کی پیاس ہے, کچھ دیر کی بات ہے, بس تجھے آخری سجدہ کرنا ہے, میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تجھے پلانے کے لیے تیار ہوں. اللہ. سب نے سنی. اللہ اکبر. شہادت حسین کون نہیں جانتا, مگر مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے حسین شہید ہوئے. بڑی اچھی بات مفتی ناظم صاحب نے ایک بات کہی تھی, حسین کی بھی جان ہے, ان کا بھی اپنا جسم ہے. ہاں ان کا بھی اپنا جسم ہے, ان کی بھی اپنی زندگی ہے, اولاد تو ان کی بھی ہے. ورنہ صاحب اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کوئی 6 ماہ کے بچے لے کے نہیں جاتا, کوئی 7 سال کی بیٹی لے کے نہیں جاتا. لڑنے جاتا ہے تو کوئی بچوں اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا. وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کے دارالعمارت میں حسین بیٹھیں گے, ہم ان کے دائیں بائیں رکھیں گے. لیکن جب مکہ شریف سے آپ چلے, امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی, تو آپ نے فرمایا تھا جسے جانا تھا جائے.
تو کچھ لوگ جو مکہ کے ساتھ ہوئے تھے ان میں کہ کچھ واپس ہو گئے تھے، لیکن جو میرے حضور کے مدینے سے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین اگر مزے تھے تمہارے ساتھ تھے، اگر جان کا سودا ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ، یہ زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو جوانو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، مر جانا حسین کا ذکر مت چھوڑنا، نسلوں سے کہہ کے مرنا، اگر حسینی رہو گے تبھی جنتی رہو گے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا لوگو میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر تو مجھ سے پیار کرنا، لیکن فرمایا میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا، حضور نے میرے علی اور اس کی آل کی محبت وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گی، پل صراط پہ بھی بچائے گی، حشر میں بھی بچائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان یہ اللہ تعلیم حضور نے دی۔ اور سنو، آج بندہ عشق کرے حسین سے تو ایک جلسے میں اگر 100 روپے بندہ دے دیتا ہے تو کہتا لو جی میں نے حسینیت کا حق ادا کر دیا۔ جانتے ہو تاریخ میں ایک نام آتا حبیب ابن مظاہر کا، کتنی عمر تھی؟ 72 سال عمر تھی حبیب ابن مظاہر کی۔ آج اٹھاؤ نا کسی 72 سال کے بوڑھے کو، شاید گھر سے ہی نہیں آیا ہاں، کیونکہ 72 سال میں اتنا کمزور بندہ ہو جاتا ہے کہ اٹھنا مشکل۔ لیکن حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، جب اعلان کیا حسین حال میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، تو جانتے ہو سب سے پہلی تیاری حسین کی تھی، سب سے پہلی تیاری۔ لیکن 72 سال کا بوڑھا حبیب آیا، اور ایسے نہیں لاٹھی ٹیک کے آئے کہ حضور اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا حبیب او یار 3 دن پیاسے ہو گئے تجھے، اور پھر مجھ سے شہادت کی جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے حسین، سفید داڑھی دکھا کے کہا حسین یہ سمجھتے ہو نا میں گیا تو لوگ مجھ سے تمہارے لشکر کی کمزوری کا اندازہ لگائیں گے؟ اتنا کہہ کے نا لاٹھی پھینکی، اور جو جملہ آپ نے فرمایا کہتے ہیں خدا کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، ایک بار اپنے ہاتھ سے سواری پہ سوار کیجئے، تلوار دیجئے، یزیدیوں سے ایسا مقابلہ کروں گا کہ قیامت تک کوئی یزیدی حبیب کا چہرہ بھلا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے۔ کہا تھا بھیجیں، اب سنیں کیا جملہ تھا کہ قیامت تک یاد رکھیں گے لوگ حبیب کا چہرہ۔ ہائے ہائے، بات کمال کی نہیں تھی؟ اور عمر 72 ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی کے سہارے، سامنے 22,000، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک بار بیٹھا دیجئے نا، پھر دیکھیے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ میرے حسین نے سینے سے لگایا، پیچھے ہٹ کے کہنے لگے حضور ذرا ایک قدم ہٹائیے۔ جی قدم ہٹایا۔ بچپن سے مٹی اٹھاتے تھے، آپ کے قدموں کی جگہ کی کبھی سر پہ رکھتے تھے کبھی چوم لیتے تھے، بچپن کے یار ہیں حسین کے۔ کہتے ہیں قدم ہٹائیے، ہٹایا نا حسین نے قدم، پھر مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی، کہنے لگے آقا اب سوار کرو نا۔ میرے حسین نے سواری پہ سوار کیا، تلوار ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے خدا حافظ کہہ کے رخصت کیجئے۔ اللہ اکبر، حبیب رخصت ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں پہنچے نا 22,000 ٹھٹا مار کے ہنسے، لو جی یہ بچا گئے بوڑھا حسین کی فوج میں مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک کہنے لگا سنو سنو، عمر بن سعد کہا کیا؟ کہا تھوڑی سی اجازت دینا۔ کہا کون سی؟ کہا انہوں نے بھی ہمارا ایک ووٹ توڑ لیا صبح، یعنی کہ حور کو لے لیا تھا انہوں نے، اب ایک بار اجازت دے، ہم پانی کا لالچ دے کے اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ تو جانتے ہو عمر بن سعد نے بھی کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ حسین کا کوئی ممبر ہم سے توڑا جا سکتا ہے۔ یہ عمر بن سعد نے کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کا کوئی آدمی توڑیں گے۔ اس نے کہا نا اجازت تو دے نا ایک بار، کیا جاتا؟ کہا ٹھیک ہے۔ اجازت کی باری آئی تو عمر بن سعد نے پہلے کہا رکنا یار، تھوڑا مزہ تو چکھا دیں بوڑھے کو۔ اس نے کچھ سوار بھیجے، جانتے ہو 12 یزیدی فنا فی النار کیے تھے 72 سال کے بوڑھے نے۔ کتنے؟
12 کاٹ دیے. جب 12 کے بعد تلوار نہیں رکی، عمرو بن سعد کے کہنے پہ پانی کا پیالہ لے کے ایک یزیدی آگے بڑھا، کہتا لو عمر، لو حبیب، تمہاری 72 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، ترس آ رہا ہے، ایسا کرو پانی پی لو، ہماری جماعت میں آ جاؤ، گورنری ملے گی، دولت ملے گی، عیش کرو گے. اتنا سننا تھا. آپ نے تلوار نیام میں ڈالی. عمرو بن سعد بھی مسکرایا، پیالے والا بھی مسکرایا. دیکھو پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے، پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے. آپ نے آہستہ سے گھوڑا اس کی طرف بڑھایا. جو پانی لے کے کھڑا تھا وہ بھی تیزی سے آ گیا. پانی کا پیالہ اوپر کر کے کہتا ہے لو حبیب، پانی پی لو، پیاس بجھا لو. آپ نے آہستہ سے زین سے پیر نکالا اور ٹھوکر ایسی پیالے کو ماری کہ جو لے کے آیا تھا اس کے ماتھے پہ لگا. کہا حبیب پیے گا نہیں. اس نے کہا تم نہیں جانتے، ابے تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں حسین کا ساتھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ 72 سال کے بوڑھے کی کہانی ہے صاحب. اگر ان کے جوانوں کی بات کرو تو مثال کہاں سے لاؤ گے؟ کون نہیں جانتا امام حسن کے شہزادے کو؟ حضرت قاسم امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے. سبحان اللہ. 4 بیٹے. اور امام حسن کا تذکرہ اکثر لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا تھا. اور ظالموں، اگر دین پہ کمائی حسین کی لگی ہے تو دین پہ کمائی حسن کی بھی لگی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، اگر کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسین کو بٹھایا ہے تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسن کو بھی بٹھایا ہے. سبحان اللہ. ورنہ پوچھو ان علماء سے، کشتی کرائی مصطفیٰ نے شہزادوں کی؟ کرائی؟ تو حضور فرما رہے تھے حسن، حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو. داؤ مصطفیٰ امام حسن کو بتا رہے تھے. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جی حسن تو ویسے بھی بڑے ہیں، آپ حسین کو بتاتے نا، آپ حسن ہی کو بتا رہے ہیں. مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے میری فاطمہ، میں داؤ حسن کو سکھا رہا تھا اور حسین کو داؤ جبریل امین سکھا رہے تھے. ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو آج اتنے فیصلے کرنے والا اس لیے ان کو نہیں ماننے تیار کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو امام حسین سے بڑا ہو گیا. ارے خدا کی قسم، اگر امام حسن کو سمجھوتے کے بعد حسین نے نہیں چھوڑا ہے تو بریلی والی سنی بھی نہیں چھوڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سن، جو آج حسن سے دوری کرے گا وہ قیامت میں حسین سے بھی دور رہے گا. جنت تیرے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے. ہاں، اگر تجھے لگتا ہے تیرا مولوی بانٹ جائے گا تو تو اور تیرا مولوی طے بنا کے اس طبقے میں ڈالے جائیں گے جہاں گرمی کو بھی گرمی لگتی ہے. ہوش میں رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. کتنے بیٹے امام حسن کے؟ کتنے بیٹے؟ سنیں، یہی حضرت قاسم جن کی پرورش کی آقا حسین نے، ٹھیک ہے، جن کی دیکھ بھال کی سیدہ زینب نے، جن کو تلوار سکھائی غازی عباس نے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت قاسم. اور جہاں تک بات آ گئی پاور اور طاقت کی تو سنیں، پوچھیں ان علماء سے، ارزق کے کتنے بیٹے؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. کتنے بیٹے تھے ارزق کے؟ 4 کاٹے. غازی عباس ٹیلے سے دیکھ رہے تھے. اگر شاگرد کی عزت ہوتی ہے تو استاد کا فخر سے سر خود سر اونچا ہوتا ہے. میرا شاگرد ہے، ہاں میرا شاگرد ہے.
تو جب حضرت قاسم آئے تھے تو ٹیلے پہ غازی عباس کھڑے تھے. جب تلوار چلی پہلا کٹا، کہنے لگے شاباش قاسم شاباش. دوسرا کاٹا، پھر کہا شاباش. تیسرا کاٹا، پھر بولے شاباش. جب چوتھا سر کاٹا کہنے لگے حسین ذرا قاسم کا کمال تو دیکھو. 4 کاٹ دیے گئے. میرے حسین دوڑ کے آئے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، سامنے ارزق تھا، تلوار اٹھی، سر کٹا. غازی نے کہا عباس، غازی کہتے شاباش، لیکن حسین کرتے قاسم بس کر، بس تلوار مت اٹھانا. ہم یہاں طاقت دکھانے نہیں بلکہ ہم یہاں پہ دین بھی بچانے آئے ہیں، امت بھی بچانے آئے ہیں. ورنہ 22,000 کی اوقات، خدا کی قسم اگر 22 کروڑ بھی ہوتے تو میرے حسن کا تنہا قاسم کافی تھا. تنہا قاسم. یہ قربانیاں کربلا کی، اللہ اکبر. اور عجیب منظر، آخر کار میرے حسین بھی کربلا کے میدان گئے. جس گھوڑے پہ میرے حسین سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اسٹیج والے نہ بولیں، صرف نیچے والے بولیں ذرا. معلوم ہے اس گھوڑے کا نام تاریخ میں ملتا ہے مرتجز. کیا یاد کر لو بھائی، مرتجز. یہ گھوڑا یمن کے بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کو تحفے میں دیا تھا. پھر حضور نے وہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا. پھر علی نے جب اپنی جائیداد اور اپنی دولت میں سے بیٹوں کو کچھ کچھ دیا تو یہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا تھا. ٹھیک ہے، مرتجز کس کے حصے میں آیا؟ آقا حسین کے. اس کی اپنی خاصیت یہ تھی کہ جب اس پہ حسین سوار ہوتے تھے تو یہ ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. یہ اس کی اپنی خاصیت تھی. اب مجھے بتاؤ او بھائی، حضور جس اونٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی. وہ کہا حلیمہ سواری بدل دی، کہنے لگے نہیں سوار بدلا ہے، سوار بدلا ہے. جانوروں کو پتا ہے کون میرے اوپر بیٹھا ہے. حضرت حلیمہ بات یاد آ گئی تو وہ بات بھی کر ڈالوں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ جیسا نصیب تو اب کسی میں لے گا بتاؤ؟ جس نے مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہو، ایسے نصیب والی خاتون کہاں ملے گی؟ جب آئی تھی نا آپ حضور کو لے کے چلی تو سواری حرم کے آگے تھی، تو آگے شوہر بیٹھ گئے آپ کے اور پیچھے حضرت حلیمہ. اب اونٹنی کو مار رہے، وہ اٹھی نہیں رہی. تو جب آپ کے شوہر نے مارا نا، حضور کے سامنے سے داد آ رہے تھے. وہ پوتے کو چھوڑنے آئے تھے. کہنے لگے کیوں مار رہے ہو اسے؟ کہنے لگے جناب یہ پریشان کر رہی ہے. فرماتے مار مت، ابھی اٹھ جائے گی. کہنے لگے نہیں ایسے نہیں اٹھتی ہے. کیوں؟ کہا حضرت جی یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں، یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں. جب اتنی بات کہی نا تو حضور کے دادا مسکرا کے کہنے لگے تیری اٹھنی ہے تو جانتا ہے، لیکن یہ جو گود میں ہے نا میرا پوتا ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرا پوتا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ نہیں چلے گی. کہا پھر کیسے چلے گی؟ آپ نے فرمایا آپ پیچھے بیٹھو، حلیمہ کو آگے بیٹھاؤ، ان کی گود میں ہے میرا پوتا، جب وہ آگے ہوگا تبھی یہ چلے گی. حضرت حلیمہ آگے بیٹھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ہوا کی طرح باتیں کی اور تیز چلی. اسے مقدر پہ ناز تھا کہ میرے اوپر وہ بیٹھ کے جا رہا ہے جو نبیوں کا امام ہے. لیکن جب مرتجز پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ کہتا تھا آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر امام حسین. توجہ ہے؟ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیار دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ماتھا چومنے والا نہ ہوگا. اے سکینہ جب تو سب کے بدلے کا پیار کرے تو مجھ کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار باپ کے سینے کو کر لینا. اس لیے کہ جب گھوڑے دوڑیں گے کوئی سینہ چومنے والا کربلا میں نہیں ہوگا. اس لیے سغرا یہ چاہتی ہے ان کی شہادت سے پہلے پہلے ان کا سینہ چوم لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی خدا حافظ، چلے بات بڑی لمبی ہے، بس میں بات ختم کر لوں۔ آپ سوار ہوئے نا، خیمے اس سے کچھ قدم آگے بڑھے، دل نے کہا حسین آخری بار پلٹ کے اپنے نانا کا مدینہ تو دیکھ لے۔ آپ نے، تمہیں پتہ ہے پردیس میں جب بندہ ہوتا ہے تو اپنے دیش کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر پردیس میں کوئی اپنے گاؤں کا مل جائے پھر تو ایسا لگتا ہے جیسے سگے بھائی سے بھی زیادہ کوئی قریبی مل گیا، یہ اپنا وطن ہوتا ہے۔ لیکن حسین نے چاہا آخری بار چل مدینے کی طرف تو دیکھا جائے۔ نظر اٹھا کے دیکھی، گرد اڑتی نظر آئی، بس قدم رک گئے، لگتا ہے کوئی میرے نانا کے مدینے سے آ رہا ہے، کوئی میرے نانا کے مدینے سے آ رہا ہے، یہ سوچ کے رکے۔ سوار قریب آیا، ذرا دل تھام کے بات سننا۔ سوار سواری سے اترا، اترنے کے بعد کبھی خیمے جاتا ہے، کبھی مقتل میں جاتا ہے جہاں لاشیں ہیں، کبھی خیمے کبھی مقتل۔ آپ نے اشارہ کی، آواز دی، فرمایا پردیسی جی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور کے مدینے سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا حسین کی بیٹی کا پیغام لایا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حسین کی آنکھیں برسنے لگی، فرمانے لگے آ تجھے بتاؤں۔ فرمایا پھر کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں، حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پوچھ کون رہا ہے؟ حسین۔ یہ کہتا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمانے لگے آ تجھے حسین کا پتہ بتاؤں۔ قریب بلایا، آپ نے فرمایا کیسی ہے حسین کی بیٹی؟ اس آنے والے نے کہا بیٹیوں کا پیغام کسی اجنبی کو نہیں دیا جاتا ہے، بیٹی کا حال صرف باپ کو بتایا جائے گا۔ فرمایا میں حسین ہوں۔ جب اتنا کہا اس نے کہا نہیں، آپ کی بیٹی نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، وہ نشانیاں تو آپ سے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، کربلا دیکھیں کیا ہے۔ فرمایا بتا میری بیٹی نے کون سی نشانی بتائی؟ اس نے جیب کے اندر سے تحریر نکالی، اس میں لکھا تھا میرے باپ کا لباس سفید ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لیکن آپ کا لباس تو سرخ ہے۔ اتنا سنا، آنکھ میں آنسو تھے، ہاتھ پکڑا، علی اصغر کی قبر پہ لائے۔ فرمانے لگے پتہ ہے تجھے یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ فرمایا یہ میری 6 مہینے کی کمائی اصغر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تجھے پتہ ہے جب اس کے تیر لگا تھا تو تیر کا قد بڑا تھا، میرے اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ۔ فرماتے ہیں جب تیر لگا اور خون بہا، میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، میرے بیٹے کا خون تھا۔ تو بیٹے والو، اگر ڈاکٹر تمہارے بچوں کے سوئی لگانے لگے، نس ہاتھ نہ آئے، غلطی سے 2 جگہ سوئی لگ جائے، گریبان پکڑ لیتے ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنی زیادتی، اور جب تو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں سوئی کا وارہ نہیں کرتا، میرے حسین کے اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوگا، بتا حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی؟ تجھے لنگر کھانے سے فرصت نہیں، ان کے نام پہ سبیل پینے سے فرصت نہیں، درد کون سنے گا ان کا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے تیر لگا، میرے بیٹے کا گلا تھا، پردیسی وہ میرا بیٹا تھا، میں نے تیر نکالا، ہاتھ میں خون آیا، بیٹے کا خون تھا، کدھر ڈالتا، کہاں ڈالتا؟ فرماتے میں نے اپنے منہ اور کپڑوں پہ لگا لیا تاکہ میرے لال کا خون میرے بدن پہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا یہ جو میرے کپڑے تو سفید ہی تھے لیکن خون کی وجہ سے رنگین۔ اس نے کہا دوسری نشانی بھی تو نہیں ملتی؟ آپ کی بیٹی نے لکھا ہے میرے باپ کے کچھ بال سفید ہیں لیکن زیادہ تر کالے ہیں، حسین تمہارے تو سارے ہی بال سفید ہیں۔ اتنا سنا، ہاتھ پکڑا، وہاں لائے، علی اکبر کا جسم جہاں تھا۔ فرمانے لگے جانتا یہ کون ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا چہرے سے تو لگتا ہے کوئی مصطفیٰ کی نسل کا شہزادہ لیٹا ہے۔ فرمانے لگے یہ میرا علی اکبر ہے۔
آپ نے فرمایا تجھے پتا یہ کون کیسا ہے؟ کہ جب یہ عباس حسن جب چلا کرتے تھے تو لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے کہ بند کرو، وہ دیکھو عباس آ رہے ہیں، حسن آ رہے، قاسم آ رہے ہیں اور حضرت علی اکبر آ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب کوئی قاسم کو دیکھتا تھا میرے حسن کی یاد تازہ ہوتی تھی، جب کوئی عباس کو دیکھتا تھا میرے علی کی یاد تازہ ہوتی تھی، اور جب کوئی میرے اکبر کو دیکھتا تھا تو مصطفیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ شبیہ پیغمبر ہے، فرمایا یہ میرے 18 سال کا بیٹا ہے۔ کہا جب یہ گیا تھا میرے بال کالے تھے، جب میں اس کی لاش اٹھا کے لایا تو یہ سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا بال اس لیے سفید؟ اس نے کہا ذرا چل کے دکھا۔ میرے حسین جب چلے چند قدم چلے نا، قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے کہا تیسری نشانی بھی نہیں ملتی۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری بیٹی نے بتایا ہے کہ جب تم چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری چال میں علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ کہا لیکن آپ تو ٹگمگا رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ میرا غازی لیٹا ہے، جب یہ شہید ہوا میری کمر کا زور چلا گیا۔ وہ جوانوں گزارش ہے آپس میں گولیاں نہ چلانا، بھائیوں کے گلے نہ کاٹنا، اپنوں کو انچ انچ کے لیے قید مت ڈالنا، کچہریوں کے چکر مت لگوانا، اس لیے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ پوچھو ان علماء سے، حسین نے ساری لاشیں اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں گیا، لیکن جب عباس کی لاش لائے فرمایا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ آج حسین کو بھائی کہنے والا چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کے واسطے کبھی اپنوں کے خلاف مقدمے نہ کرنا، انچ انچ کے لیے بھائی کا گلا مت کاٹنا، ورنہ یاد رکھنا جن کے گلے کاٹتے ہو انہی کی نمازیں تمہیں کو پڑھنی پڑتی ہے۔ کوئی تیسرا نہیں آئے گا، جن کو دفن کرو گے ان کے تیسرے تم ہی کرو گے۔ اس لیے گزارش ہے کبھی اپنوں سے لڑنا نہیں، انچ تو انچ، فٹ تو فٹ۔ بھائی ہے تیرا، اگر زیادہ لے لی تو چھوڑ، کہہ دے جا میں نے تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کیا، مر کے قیامت میں آ خدا کہہ دے گا جا میں نے بھی تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دے گی تمہیں یہ انچ بھر زمین؟ کبھی ان بھائیوں کے بارے میں سوچا جنہیں تم نے جیل کرا دی، قید کرا دی، قبرستان پہنچا دیا، ان کے بچے کیسے یتیموں والی زندگی گزارتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرو۔ بیٹھیں گے تو اتنی لمبی لمبی ہانکے گا جیسے کہ پوری دنیا کے تجربے لیے بیٹھا، اندر سے من کالے ہیں کالے۔ چوراہے پہ بیٹھے گا اتنی لمبی ہانکے گا، اور تجھ سے اپنی پریشان ہے؟ تجھ سے کس نے کہہ دیا تو مصطفیٰ والا ہے؟ اگر تیرے دل میں میل ہے نا، میل، تو لاکھ غسل کر لے، لاکھ وضو کر لے۔ جب مسجد میں سجدہ کرتا ہے اللہ کہتا فرشتوں اس سے کہہ دو یہ غسل کر کے بدن دھو کے آیا ہے، لیکن دل میلا ہے، مجھے اس کے سجدوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک۔ کہاں ہیں ہم؟ کس جگہ پہ ہیں ہم؟ ہمیں تو مولوی ایسا مل جائے جو 1 روپے میں جنت بانٹ جائے۔ بدلو اپنے آپ کو، سگا بھائی سمجھ کے معاف کر دو، او یار کچھ نہ سمجھو مصطفیٰ کا امتی سمجھ کے معاف کر دو، یہ سمجھ کے معاف کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں 1.5 فٹ کم میں اتنی برکت دے گا کہ تیری 7 پشتوں کے گزارے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش یہ؟ انشاءاللہ۔ لڑیں گے تو نہیں۔ کچھ لوگ ہر جگہ طوفانی ہوتے ہیں جن کی روٹی لڑانے پہ چلتی ہے۔ اگر لڑائی ختم تو ہمارا آنے کا مطلب ہی دنیا میں ختم۔ ابے ٹھیکیداری اپنے گھر کی، ذمہ داری اپنے گھر کی، طاقت اپنی جگہ، ویلیو اپنی جگہ۔ 4 کو لڑا کے کیا کر لے گا؟ مت لڑا، ورنہ خدا کی قسم آج تیرے منہ پہ گھی کا چراغ جلتا ہے، جب مر کے قبر میں آئے گا اللہ تجھے قبر میں کروٹ لینے کی جگہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ۔ سمجھے؟ وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا، مقدمے جیلے سوچ کے کرنا، ورنہ سوائے رونے کے کچھ نہیں۔ فرمایا جب سے میرا غازی گیا میری کمر ٹوٹ گئی۔
کہنے لگا ٹھیک ہے. اس کے پاس 2 گٹریاں. فرمانے لگے کیسے تجھے میری بیٹی کا پتہ چلا؟ اس نے کہا حضور میں حضور کے روزے پہ حاضری کو لیے گیا تھا. میں کھڑا تھا, کوئی بچی حضور کے مزار سے لپٹ کے رو رہی تھی اور کوئی کہہ رہی تھی نانا جب سے بابا گئے ہیں اکیلے دل نہیں لگتا. مجھے اصغر کی بھی بڑی یاد آتی ہے, مجھے اکبر کی بھی بڑی یاد آتی ہے. جب کہا بچی اس درد کے ساتھ روئی, میں برداشت نہ کر سکا. میں نے بیوی سے کہا جا کے پوچھنا یہ بچی کیوں رو رہی ہے. کہا میری بیوی گئی تو اس نے بتایا میرے گھر والے چھوڑ کے گئے, مہینے ہو گئے, وعدہ کر کے گئے تھے تجھے لینے آئیں گے. کہا کوئی خط بھی ان کا نہیں آیا ہے, بس ان کی یاد بڑی آتی ہے. فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں لے کے تو نہیں جا سکتا, البتہ اگر کوئی پیغام ہو تو کربلا تک میں پہنچا دوں گا. اس نے خط نکالا. کہا حسین یہ تمہاری بیٹی کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. جانتے ہو خط میں بہت ساری باتیں تھیں, بڑی درد کی کہانیاں تھیں. جب آپ نے تحریر پڑھی نا اللہ اکبر چیخ نکلی. اس میں ایک تحریر میں ایک لائن تھی حسین جب راتوں کو بیمار ہوتی ہوں کوئی دوا دینے والا بھی نہیں ہوتا بابا. اس بات کے بعد حسین کی چیخ نکلی. اور جانتے ہو وہ کہا اس گٹری میں کیا ہے. اس نے کھولی گٹری نا, ایک چھوٹا کرتا, پھر بڑا کرتا, پھر پورا جبہ, پورا امامہ, اور سب پہ لکھا تھا یہ علی اکبر کا لباس ہے, یہ قاسم کا امامہ ہے. اور جب آخر میں وہ جبہ دیکھا نا جو لباس اس پہ لکھا تھا یہ علی اصغر کی قمیض ہے. اللہ اکبر. نیچے لکھا تھا بابا مجھے نہیں معلوم میرا اصغر کتنا بڑا ہو گیا ہوگا لیکن میں نے یہ بنا دیا. اللہ اکبر. اتنا سنا حسین بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ. فرمانے لگے پردیسی تجھے کیا بتاؤں, جتنوں کے لیے پیغام لایا کہ کوئی نہیں بچا ہے, سارے خدا کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں. اور اس میں لکھا تھا لاسٹ میں بابا میرا سلام میرے اکبر سے کہنا وقت ملے تو آ جائے. اللہ اکبر. سنے آپ وہ خط لے کر کے خیمے میں گئے. قیامت تھی جب جا کر کے اس خط کو حضرت علی اکبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا اکبر تیری مدینے والی بہن کا خط آیا ہے. 3 مرتبہ لاش اٹھی, آواز آئی تھی ابا اجازت دے, اب بھی اگر اکبر چاہے گا تو مدینے سے زہرا کو لا جاتا. میرے حسین نے فرمایا نہیں اکبر یہ مقام شان نہیں مقام امتحان ہے, مقام امتحان ہے. اللہ اکبر. پھر آپ دشمنوں کے سامنے گئے. مختصر یہ مسافر کو پردیسی کو باہر واپس بھیجا, جا بیٹی سے جو تو نے سنا حال دل بیان کرنا, سب بتا دینا. وہ کہنا بیٹی دین بچاتے بچاتے وقت گزر گیا اور تجھے لا نہ سکے. اللہ اکبر. سنے پھر میدان کربلا گئے. باتیں بہت ساری ہیں. جب علی کے شیر نے خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگو میں حسین ہوں, جسے جنت میں جانا چاہتا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. بولو یار سبحان اللہ. جسے جنت میں جانا چاہتا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. تو وہ ہنسے, ٹٹا مارا, کہنے لگے لو اب یہ جنت بانٹیں گے. میرے حسین نے فرمایا سنو میں نے حور کو جنت دے دی. بولو یار سبحان اللہ. اللہ کے بندو کبھی اب چلے جایا کرو مدرسے میں اگر نہ گئے ہو کبھی تو. کس بات پہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی مولوی بتائے گا تمہیں. فرمایا میں نے حور کو جنت دے دی ہے. عمرو بن سعد کہنے لگا حسین تم سے بڑا جھوٹا ہی نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا حور کل تک ہمارے ساتھ تھا, پانی حور نے بند کیا, رستہ حور نے روکا, خیمے تمہارے حور نے لگوائے, مجبور تمہیں حور نے کیا رکنے پہ, اور صبح تمہاری طرف گیا, تم جنتی ہو. کہا تم غلط ہو, حسین حور جنتی نہ کی ہے. اتنا سنا مڑ کے حور کی لاش کی طرف دیکھا, کہا حور تو بتا دے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حور کی لاش سے آواز آئی تھی یزیدیو میں جنتی ہوں تم جھوٹے ہو, نبی کا حسین سچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں جنت نہیں سر چاہیے یا ہاتھ. فرمانے لگے پھر ہاتھ کی بات تو ایسی ہے, یہ تو تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا, اس لیے کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں, اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کی برکتیں ہیں. ہاں کا اتنا آسانی سے تمہارے پاس نہیں جانے والا. اللہ اکبر. آخر کار پھر وہ وقت بھی آیا. میرے حسین نے کہا نہیں مانتے, کہا نہیں. کہنے لگے پھر جملہ حسین کا سنو, آقا حسین کا. فرماتے ہیں پھر آؤ اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کا مقابلہ کرو. تلوار چلی تو جانتے ہو ایک روایت کے مطابق آپ نے 78 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا. کتنے؟
مذاق نہیں ہے ٹٹر کاٹنا، وہ بھی 3 دن کے پیاسے کے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے کہا یہ مارا ہی نہیں جا سکتا اسے۔ کہا پھر؟ کہا یہ نمازی بڑے پکے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے کوئی اذان پڑھ دے۔ تو دھوکہ دینے کے لیے اذان پیچھے پڑی گئی۔ جیسی آپ کے پیچھے سے اذان کی آواز آئی، تلوار رک گئی، تلوار رکی۔ جیسے ہاتھ رکا، یزیدی کہنے لگے موقع اچھا ہے، تیر برسا دو، جب تک اذان پوری ہو کام کر دو۔ جب تک اذان ہوئی تیر سینوں کے پار ہو چکے تھے۔ اذان مکمل ہوتے ہوتے میرا حسین زین سے ایسے نیچے آیا جیسے کہ رحل سے قرآن نیچے آتا ہے۔ آئے، نماز کا وقت، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، نیت باندھی، پڑھی جتنی پڑھی گئی۔ پھر 10 یزیدی آئے، ڈر کے چلے گئے۔ پھر 8 آئے، وہ بھی گئے۔ پھر 4 آئے، وہ بھی کانپ گئے۔ پھر ایک کتا دغیلا، چتکبرا کتا یزیدی آیا، اس نے خنجر چلایا۔ جانتے ہو اس نے کتنے وار کیے تھے؟ 40 وار گردن پہ خنجر کے کیے تھے، 40 وار۔ تب جا کے میرے حسین سجدے میں تھے، 40 وار اس نے کیے۔ حسین نے یہ نہیں کہا درد ہے، آہ اف، بس یہ کہتے تھے اللہ میں راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی اس وقت خدا کی قسم مشیت نے کہا ہوگا فرشتوں آؤ، جب آدم کو بنایا تو تم نے کہا تھا کیوں بنا رکھا ہے؟ عبادت کے لیے غم کافی ہے۔ تب مشیت نے پوچھا ہوگا فرشتوں اگر حسین جیسا سجدہ دیکھا ہو تو بتاؤ۔ 40 بار ہوئے ہیں لیکن شکوہ نہیں، آواز آ رہی تھی اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہداء کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ شہادتیں ہوئی، امام حسین کی شہادت کے ساتھ تاریخ کربلا مکمل ہو جاتی ہے۔ تاریخ کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد مکمل ہو گئی، لیکن جانتے ہو دین کربلا تک حسین کے کاندھوں پر گیا، اور پھر کربلا سے مدینے تک سیدہ زینب کے آنچل سے لپٹ کے دین مدینے تک آیا۔ ہاں، پھر ان کے آنچل سے لپٹ کے مدینے تک آیا، بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ سیدہ زینب وہ ساری امانتیں مصطفیٰ کے مدینے تک لے کے آئیں۔ پھر جو ہوا کربلا کے بعد وہ یقیناً دلوں کو بالکل یوں سمجھیے کہ رلا دینے والا ہے۔ اتنی زیادتی تو کربلا میں بھی نہیں ہوئی جتنی زیادتی کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ بس ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، منٹوں کی بات ہے، یزید کے دربار میں سیدہ سکینہ گئی تو گلے میں جو رسی تھی نا، پوچھا تھا یزید نے یہ بچی کون ہے؟ تو آپ کی آواز نہیں نکلی تھی۔ حضرت فضہ نے کہا یہ اتنا کہا تو چپ ہو، مجھے اس بچی سے پوچھنا یہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا ظالم، اگر بچی سے پوچھنا ہے تو کم سے کم گلے کا رسی کا پھندا اتنا ڈھیلا تو کر جس سے علی کی بیٹی کم سے کم کچھ بول سکے۔ ایک یزیدی آگے بڑھا گلے کا پھندا ڈھیلا کرنے کے لیے، دوڑی امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی۔ آپ نے فرمایا شرم کرو، حیا کرو، یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین کی بیٹی ہے، بچی ضرور ہے، گلے میں پھندا ضرور ہے، لیکن کسی کا ہاتھ اس کے بدن کو لگے یہ اسے گوارا نہیں ہے۔ کہا میرے ہاتھ کھولے جائیں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ کھولے گئے، آپ نے گلے کا پھندا ڈھیلا کیا، تب سیدہ سکینہ کی آواز نکلی۔ کتنا ظلم اللہ اکبر اہل بیت اطہار پہ کیے گئے، اتنے سارے ظلم کیے گئے، لیکن خدا کی قسم کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے۔
صبح قیامت تک حسین زندہ رکھے گا. ہر حسینی کے گھر میں حسین ہے, ہر حسینی کے دل میں حسین ہے, ہماری سوچ میں حسین, ہماری فکروں میں حسین, ہمارے کردار میں حسین, ہمارے اخلاق میں حسین. اگر حسین کو سمجھنا ہے, کبھی چوراہوں پہ گزر, جہاں سبیل پلاتے ہو وہاں دیکھ حسین ہے کہ نہیں, جہاں لنگر چلتا ہے وہاں دیکھ حسین ہے کہ نہیں. اس محفل میں بیٹھ, اگر یزید ہوتا تو غیرت سے مر جاتا کہ 1400 سال ہو گئے, آج بھی حسین ویسے ہی زندہ ہے جیسے 1400 سال پہلے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس لوگوں حسین سے پیار کرو, اہل بیت اطہار سے محبت کرو, ان سے وفا کرو, جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. اور بھائی کلمہ شریف تو زور سے پڑھ لو, یہ کوئی بدھا کی اماں کا تیجا بھی نہیں ہے. وہاں تو لوگ چنے یوں لوٹتے ہیں, دڑ 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 دڑ, ہاتھ ہی نہیں رکتا. پڑھے لکھے کے آگے 18 چنے تو بے پڑھے کے آگے 56 چنے, دے دھڑا دھڑے. وہ مسجد میں جا کے کم سے کم ڈنڈی نہ مارا کرو, وہاں چنے ذرا سچائی کے ساتھ پڑھ دیا کرو. ٹھیک ہے جی, تیجے والا کلمہ نہیں ہے, یہ محفل والا کلمہ زور سے پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.